خاص طور پر میرے لیے، میں پروگرام میں آیا کروں تو یہ کھڑے ہونے والا سسٹم مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ ایک آدمی تقریر کر رہا کہ کھڑے ہو جاؤ، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ وہ تقریر کر رہا ہے، اللہ رسول کا ذکر کر رہا ہے، اس ٹائم پہ ہاں موقع ملے تو ہو جاؤ، لیکن کم از کم مجھے تو بہت عجیب سا لگتا ہے، آؤ سکون سے بیٹھ جاؤ، اس سے جلسے کا ماحول بھی متاثر ہوتا ہے۔ غلام ربانی صاحب تو یہ، اور پھر آدمی اگر یہ سوچے کہ لوگ میرے ہاتھ چومیں، یہ آدمی یہ نیت کرے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں تو وہ گناہگار ہو جائے گا۔ یہ تو خیر اللہ نیت کو بہتر جانے، ہم کسی میں بدگمانی نہیں کر سکتے، لیکن سوال یہ ہے اللہ کو وہ پسند ہے جو نرم ہوتا ہے، جو نرم ہے خدا کا اسی پہ تو کرم ہے۔ اور آپ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے یہ بشارت دی، اور یہ بھی حدیث صحیح سینکڑوں کتابوں میں، سیاہ ستہ میں سینکڑوں کتابوں کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ دو بڑے گروہ جو مسلمان ہیں، ان دو بڑے مسلمان گروہوں میں میرا بیٹا حسن صلح کرا دے گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو گروہ، دونوں کو حضور نے مسلمان کہا۔ وہ امام حسن مجتبیٰ، اللہ اکبر، جن کی جلالت علمی کا جھنڈا فضل و کمال کی چوٹیوں پر لہرا رہا ہے۔ امام حسن کو جب غسل دیا جانے لگا تو لوگوں آپ کے کاندھے پر، آپ کے شانے پر وزن اٹھانے کے نشانات پائے گئے۔ کہتے ہیں نا نشان بن جانا، جیسے آپ ہاتھ سے بہت زیادہ کام کرو، پانی کھینچنے کا مثال کے طور پہ، یا اور زیادہ جیسے ہمارے کسان لوگ کرتے ہیں تو نشان بن جاتے ہیں نا ہاتھوں پہ۔ تو ایسی جیسے کچھ چیز ہے، تو جو وہاں پہ غسل کرانے والے تھے انہوں نے پوچھا یہ نشان کیسے؟ اللہ اکبر، آپ کا جو خادم خاص تھا اس نے کہا حضرت نے منع کر دیا تھا، مگر بات آئی ہے تو میں امام حسن مجتبیٰ کی بات ضرور بتاؤں گا۔ یہ جو نشان دیکھتے ہو پشت اطہر پر، یہ وہ نشان ہیں جو رات کے اندھیروں میں فاطمہ کا بیٹا اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کا شہزادہ سید الشہداء امام حسین کا بڑا بھائی امام حسن مجتبیٰ رات کی تنہائیوں میں جبکہ شب دیجور کا سناٹا ہوتا، نظام عالم کا تلاطم خاموش ہوتا، فضا کے تبندریچے سکوت شب کا پیغام دے رہے ہوتے، دنیا سو رہی ہوتی، ایسے وقت میں امام حسن اٹھتے اور بستیوں میں گھومتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کوئی پریشان تو نہیں سو رہا ہے، اور اگر پتہ چل جاتا کہ اس کے گھر پہ کھانا نہیں بنا ہے تو فاتح خیبر کا بیٹا بیت المال سے راشن اپنی پشت اطہر پہ رکھ کر کے لے جایا کرتا تھا۔ یہ اسی کے نشان ہیں۔ سبحان اللہ، بولو زور سے بولو سبحان اللہ۔ خود نہ کھاتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے، ایسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ آپ پانچویں خلیفہ راشد ہیں، 5 خلفائے راشدین ہیں، سب سے آخری آپ ہیں میرے بھائیوں۔ ان کا مقام ہے۔ یہ میں کیوں سنا رہا ہوں بھائی؟ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خدمت کا موقع دے تو دوسروں کے کام آؤ، اور کاش ہماری یہ بات ہمارے ملک کے وزیر اعظم تک پہنچے، سنویدانک کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں تک پہنچے، وہ بھی سیکھیں میرے حضور کے شاگردوں سے، میرے حضور کے غلاموں سے سیکھیں۔ کیا ہمارے ملک کے جس کو بابائے قوم کہا جاتا ہے، گاندھی جی نے نہیں کہا تھا 1937 میں اخبار نکالتے تھے ہریجن نام سے، کیا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ میں سب سے کہتا ہوں، سارے ذمہ دار اور پدوں پر بیٹھنے والوں سے کہتا ہوں کہ وہ طریقہ اپنائیں جو مدینے میں ابو بکر و عمر نے اپنایا تھا۔ سبحان اللہ، کہ ان کے پاس دنیا آئی مگر انہوں نے دنیا کو نہیں دیکھا۔ اس لیے لہرا کے مسلمانوں کبھی اپنے غیر مسلم بھائیوں میں بیٹھنا ہوا کرے تو ان سے کہا کرو میاں گودی میڈیا کی بات میں مت آنا، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، مدینے والے کے کردار سے۔ تلوار کی اپنی اہمیت اپنے طور پہ اپنی جگہ، مگر اسلام پھیلا ہے غریب نواز کی چوکھٹ سے، اسلام پھیلا ہے صابر پاک کے قدموں سے، اسلام پھیلا ہے خواجہ بختیار کاکی کی نگاہ کرم سے،
اسلام پھیلا ہے محبوب الہی کی محنتوں سے، اسلام پھیلا ہے مجدد الف ثانی کی تجدیدی کارناموں سے، اسلام پھیلا ہے بزرگوں کی محنتوں سے، ان کی کوششوں سے۔ اور دو مصروں میں اگر میری بات سنو تو میں بتاؤں تمہیں، اگر کوئی کہے اسلام کیسے پھیلا تو کہنا یہ تو بتائیں گے مولانا لوگ، مگر دو مصرے سنتے جاؤ کہ نہ گولا نہ بارود نہ بم سے اسلام تو پھیلا ہے محمد کے کرم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ، عظمت اسلام، شان اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم تک بات پہنچے تو ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ سردیوں میں جو کسان بیٹھے ہوئے ہیں ان کا درد سمجھو۔ میں بھی کسان کا بیٹا ہوں، کسان ہوں، آپ بھی سب کسان ہی ہیں بھئی۔ ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے 70 کروڑ سے زیادہ لگ بھگ مطلب کم و بیش کسان ہیں، سردیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درد کو سمجھو۔ تمہارے غیر نہیں اپنے ہی ہے، ان سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی۔ آپ کو کیا کہنا میسیج دینا چاہتا ہوں، تمہارے کھیت پہ کوئی مزدور کام کرتا ہے تو پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ دن بھر کام لیا، پیمنٹ دینے کا نمبر آیا تو کہا ارے ابھی حساب نہیں ہے پیسوں کا، نہیں ہے مجبوری ہے تو بات الگ ہے، میں ان کی باتیں کر رہا ہوں جو مزدوروں کا خون چوستے ہیں۔ حضور کے امتی ہو کر کے مزدوروں کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ میں ایسے نوجوانوں سے بھی خفا رہتا ہوں، غلام ربانی صاحب جو اپنے شوق میں بیڑی سگریٹ گٹکا اور جناب والا یہ کھایا وہ پیا، اس میں ہزاروں روپیہ اٹھا دیں گے، لیکن رکشہ پہ اگر بیٹھیں گے تو 10 روپے اس غریب کو زیادہ نہیں دے سکتے جو سردیوں میں رکشہ کھینچ رہا ہے تاکہ اپنے بچوں کے راشن کا انتظام ہو۔ ایسے تمہارے شوق تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ کوئی بیچارہ بھوکا پیاسا آدمی رکشہ چلا رہا، رکشہ پولر ہے، محنت مزدوری کر رہا، 10-20 روپے اسے زیادہ دے دو۔ تمہارے محلے میں کوئی سبزی بیچنے والا آ گیا، میں نے بوڑھے بوڑھے لوگوں کو سبزی بیچتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے وقت میں پتہ نہیں لوگوں کا پیسہ کہاں چلا جاتا ہے۔ اپنے شوق کے لیے اگر مجھے معاف کیجئے گا آپ، اگر غلط کام میں پیسہ اٹھانے کی بات آ جائے تو بندوق کی نالوں پہ رکھ کر کے لوگوں نے 10-10 ہزار کی گڈیاں چھوڑی ہے یار، لیکن اگر کسی غریب کو دینے کی بات آ جائے تو پھر بغلیں جھانکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ دولت جو انسان کو نیکی کے راستے پہ نہ لا سکے، قیامت کے دن اس کے گلے میں سانپ بنا کر کے ڈال دی جائے گی۔ دولت ہو تو پھر جذبہ ایسا ہو، یعنی کہ خیرات ملے عثمان غنی کی۔ حضرت وہی دولت تو کامیاب ہے۔ میں نے تو دلی میں اور بھی بڑے بڑے میٹرو سٹیز میں لوگوں سے اپیل کی کہ تمہارے محلے میں اگر کوئی سبزی بیچنے والا کمزور آ جائے، میں تو یہاں تک کہتا ہوں اور آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، آن کیمرہ کہہ رہا ہوں کہ اگر غیر مسلم بھی تمہارے محلے میں سبزی بیچنے آئے، اگر تمہیں لگتا ہے بیچارہ واقعی زیادہ ہی کمزور ہے، بوڑھا آدمی شوق پورے کرنے کے لیے تھوڑی سبزی بیچ رہا ہے، بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے بیچ رہا ہے۔ اگر ہندو بھی آیا ہے تمہارے محلے میں سبزی بیچنے کے لیے، سکھ ہے، کسی بھی مذہب کا ہے، انسان تو ہے وہ، تمہارے محلے میں آیا ہے، کمزور ہے، 10 روپے یا جناب والا مثال کے طور پہ 30 روپے کو کوئی سبزی بیچ رہا ہے، یہ سوچ کر کے 30 روپے تو دو کہ بھئی تو 30 روپے کی کلو کی تیری سبزی، یہ پیسے رکھ، باقی کچھ پیسے اپنی طرف سے دے دو۔ خدا کی قسم جب یہاں سے جائے گا، جا کر کے اپنی بیوی کو کہے گا، گزرنے والوں میں ہر جگہ گزرا، مگر جب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں گیا، جیسا کردار میں نے ان کا پایا ایسا کسی کا بھی نہیں پایا۔ اور وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ جب لہروں میں حسین کے غلاموں کا کردار ایسا ہے تو کربلا میں امام حسین۔ بتاؤ میری بات غلط تو نہیں ہے، بولو۔ تم سے بھی میں نے اس لیے کہی یہ بات، تم اگر مالک ہو، تمہاری دکان پہ کوئی کام کرتا ہے، تم کسان ہو، تمہارے کھیت پہ کوئی کام کرتا ہے، تو پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ بعض ایسے ڈاکو صفت بھی ہیں اپنے مسلمانوں میں بھی، یار بات کہنی چاہیے سچی، چاہے آدمی کو بری لگے۔ اپنے سارے شوق پورے کرتے ہیں لوگ دنیا میں، لیکن مزدوروں کی مزدوری نہیں دیں گے۔
ایسی شہر میں بھی بعض دکانوں پہ پورا بیچارے مزدوروں سے کام کرائیں گے مگر اس کے پیسے نہیں دیں گے، جبکہ اس کے بال بچے بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں ہمارا باپ آئے گا، ہمارے لیے راشن لائے گا، ہمارے گھر میں کھانا بن جائے گا۔ ذرا سوچو سے صحیح، اس نے صبح سے شام تک محنت کی، تب 400 500 یا 600 روپے ہاتھ لگے، وہ بھی تم مہینوں میں دو گے تو کیسے کام چلے گا؟ بس وہی مثل میں پڑھتا ہوں پھر سے، گزرے جو اپنی فکر میں زندگی کیا ہے، کسی کے کام نہ آئے وہ آدمی کیا ہے۔ بولو بھائی، زور سے بول دو سبحان اللہ۔ پیچھے سے بالکل وہاں جو ہمارے پیچھے بھائی بیٹھے ہیں، ذرا ایک دفعہ وہ بھی ہاتھ، ویسے میں ہاتھ اٹھواتا نہیں ہوں مگر چونکہ وقت اتنا ہو گیا، چلیے ہاتھ مت اٹھائیے، میں ایسے ہی بول دیجئے زور سے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سب لوگ سن رہے ہیں بہت دھیان کے ساتھ، اللہ اچھا اللہ تعالیٰ خوش رکھا۔ اچھا میں اب یہ آپ کو بتا رہا تھا، دیکھو ایسے ہوتے ہیں ذمہ دار، اللہ اکبر، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے عمر کی کہانی سناؤ، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو کہ کسی چیز پہ پابندی نہیں ہے، اپنے حلال طریقے سے خوب کھاؤ کماؤ، مگر حضور کے غلاموں کو دیکھو یار کیسی زندگی گزاری ان لوگوں نے۔ اور وہ بھی جیسے میں نے امام حسن مجتبیٰ کا آپ کو سنایا، حضرت فاروق اعظم کا بھی یہ کام تھا، دن بھر تو سب ذمہ داری سنبھالنا حکومت کی، اور شام کو گشت کرنا محلوں میں کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ ایک دن گزر رہے تھے تو ایک مکان سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، من دق الباب، کہا میں، نام نہیں بتایا آپ نے، کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ اتنی رات میں آپ کے مکان سے دھواں کیسا اٹھ رہا ہے، اتنی رات میں؟ تو بوڑھی عورت نے کہا دھواں اس لیے اٹھ رہا ہے، میرے گھر میں راشن نہیں ہے اور میرے بچے بھوکے سو رہے ہیں، میں نے بچوں کو مطمئن کرنے کے لیے چولہے پر دیگچی رکھ دی ہے اور اس میں نے چند پتھروں کو رکھ دیا ہے، پتھر ابل رہے ہیں، بچے ان ابلتے ہوئے مطلب اس دیگچی سے نکلتے ہوئے دھوئیں کو دیکھتے ہیں، انہیں ایک آس ہو جاتی ہے کہ ہماری ماں کھانا بنا رہی ہے، کھانا بن جائے گا تو کھانا کھا لیں گے، اسی آس میں میرے بچے بار بار اٹھتے ہیں پھر سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا اچھا تم نے اپنے امیر المؤمنین کو نہیں بتایا؟ کہ اس کا تو نام بھی مت لینا، ناراض ہے، اس کا نام بھی مت لینا، ہمیں ضرورت ہے بتانے کی یا اسے خود کو پتا ہونا چاہیے؟ دیکھیں آپ اس عورت کو کیا پتا جو تمہارا پتہ کرنے کے لیے گشت لگا رہا ہے، وہ تمہارے سامنے عمر کھڑا ہوا ہے۔ عورت نے کہا عورت نے جب یہ کہا تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک اچھا تم رکو میں انتظام کرتا ہوں، خود گئے بیت المال سے کھانے کا جو بھی انتظام مطلب جو ہیں اور بھی الگ الگ سامان لیا، جو کا آٹا اور بھی سامان پورا جس کو راشن کہتے ہیں پورا پیکٹ بنایا اور اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا یا اپنے سر پہ اٹھا لیا۔ تو نوکر کہتا حضور اتنا شرمندہ نہ کریں، مجھے دے دیں۔ کہا قیامت میں ہر آدمی اپنا بوجھ اٹھائے گا، میں طاقتور ہوں اپنا بوجھ لے کر کے جا سکتا ہوں۔ آج میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو ذرا سا منصب مل جائے، وہ چاہے مولانا کی شکل میں ہو یا جناب والا دنیاوی تعلیم کی شکل میں ہو یا کسی شہزادے کی شکل میں ہو، ان کے اندر میں یہ نہیں کہتا نیت پہ شک نہیں ہونا چاہیے، مگر ایسا کردار نہ اپناؤ جو گھمنڈ کرنے والوں کا کردار ہوتا ہے، جو تکبر کرنے والوں کا کردار ہوتا ہے۔ طریقہ وہ اپناؤ جو حضور کے صحابہ کا۔ میں نے بعض اچھے خاصے صحت مند لوگوں کو دیکھا کہ دوسرے لوگ وضو کرا رہے ہیں، ارے چلو اپنے کبھی محبت میں کرا دیا تو بات الگ ہے۔ بعض کو میں نے دیکھا کہ اچھے خاصے معذور نہیں ہیں تو چاہتے ہیں کہ جیسی میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں خاص طور پر میرے لیے، میں پروگرام میں آیا کروں تو یہ کھڑے ہونے والا سسٹم مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ایک آدمی تقریر کر رہا کہ کھڑے ہو جاؤ، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ وہ تقریر کر رہا ہے، اللہ رسول کا ذکر کر رہا ہے، اس ٹائم پہ ہاں موقع ملے تو ہو جاؤ، لیکن کم از کم مجھے تو بہت عجیب سا لگتا ہے، آؤ سکون سے بیٹھ جاؤ، اس سے جلسے کا ماحول بھی متاثر ہوتا ہے۔ غلام ربانی صاحب تو یہ، اور پھر آدمی اگر یہ سوچے کہ لوگ میرے ہاتھ چومیں، یا آدمی یہ نیت کرے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں تو وہ گناہگار ہو جائے گا۔ یہ تو خیر اللہ نیت کو بہتر جانے، ہم کسی میں بدگمانی نہیں کر سکتے، لیکن سوال یہ ہے اللہ کو وہ پسند ہے جو نرم ہوتا ہے، جو نرم ہے خدا کا اسی پہ تو کرم ہے، یعنی خصوصی کرم ہے۔ اللہ کا تو کرم سب پہ ہی ہے، خصوصی کرم ہے، اور جو اکڑا ہے خدا نے اسی کو پکڑا ہے۔
نمرود ہو، فرعون ہو، حامان ہو، شداد ہو، وہ جو نرم ہوتا ہے خدا کا اس کے خصوصی زور سے بولیں خصوصی آواز آئے مجھے. حضرت عمر نے کہا میں خود لے جاؤں گا، تو میرے ساتھ چل بس. اور آپ وہ راشن لے کر کے پہنچے اس عورت کے گھر. اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا رہے ہیں. آگ جلانے کے لیے روایت میں آتا ہے کہ بجھ جاتی تو پھونک مارتے اور وہ دھواں آپ کی داڑھی میں داخل ہو جاتا. اور اس کے بعد ان بچوں کو چھپا رہے ہیں جو رو رہے تھے، ان کو ہنسانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں عمر جتنا یہ بچہ روئے تھے اب تجھے ہنسانا بھی پڑے گا. کھانا بن کے تیار ہو گیا. وہ بچے جنہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا بھوکے تھے، شدید بھوکے تھے. ان بھوکے بچوں کو کوئی کھانا کھلا دے کتنی مسرت ہوگی. وہ بچے مسکراتے جاتے ہیں اور آدھی دنیا کا حکمران انہیں کھانا کھلا رہا ہے. یہ میں وارڈ ممبر سے لے کر کے سٹی چیئرمین تک، اور سٹی چیئرمین سے لے کر امیلوں تک، اور امیلوں سے لے کر کے سانسد تک، اور سانسد سے لے کر کے پردھان منتری تک، اور ادھر جناب والا مکھیہ منتری، کیبنیٹ منتری یا راجیہ منتری سب تک پہنچانا چاہتا ہوں. دیکھو حکومت کرنا ہے تو فاروق اعظم کو اپنا نمونہ بناؤ، حکومت کرنا ہے تو میرے نبی کے غلاموں کو اپنا آئیڈیا. ایسے ہوتی ہے حکومت. ارے تم انہیں ان کا طریقہ خیر کیا اپناؤ گے؟ اتنا ہی کر لو کہ دوسرے کے منہ کا لقمہ تو نہ چھینو. میں تو یہ کہتا ہوں صرف یہاں کا پیغام نہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ سمجھیں اردو میں سنیں سب تک میں پہنچا رہا ہوں کہ بھائی اتنا ہی کر لو، دوسروں کا لقمہ مت چھینو. کسی کو حکمران کچھ دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، مگر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کے کہ آپ پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور خاص طور پہ میں تو پوری دنیا کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ امن و امان قائم فرمائے. آمین بولے زور سے. اللہ اکبر. اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہیں. بچے جب کھانا کھا کے فارغ ہو گئے تو ماں جو ہے اس نے بھی کھانا کھا لیا. دیکھو ماں تو ماں ہوتی ہے، آخر میں کھانا کھاتی ہے. جب بچے کھانا کھا چکے تو حضرت فاروق اعظم نے کہا ضعیفہ آپ بھی کھانا کھا لو. تو وہ کھانا کھاتی جاتی ہے اور حضرت عمر کو دعائیں دیتے ہوئے کہتی ہے کہ پتہ نہیں کس نے عمر کو وزیر اعظم بنا دیا، کس نے عمر کو امیر المؤمنین بنا دیا. میرے لال امیر المؤمنین تو تجھے ہونا چاہیے تھا. اے میرے بیٹے تجھے ہونا چاہیے تھا. ہمارا حکمراں ہو تو تیرے جیسا ہو جو رات میں شب دیجور کے سناٹوں میں بھی لوگوں کو بھوکا نہیں رہنے دیتا، جو رات میں بھی آ کر کے غریبوں کی مدد کرتا ہے. ایسا ہونا چاہیے تھا حکمران. حضرت عمر نے کہا اے بوڑھی ضعیفہ عمر کو جو کہنا ہے آج ہی کہہ لے، قیامت میں عمر کا دامن نہ پکڑنا. عمر کے لیے جو بھی کہنا ہو. تو بوڑھی نے کہا میں کہے عمر کو رہی ہوں، تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ میں تو تمہارے لیے اچھائی کہہ رہی ہوں کہ تمہیں ہونا چاہیے ہمارا حکمراں. آپ نے کہا جس عمر کے لیے تم نے اب تک منفی باتیں کہیں وہ کوئی اور نہیں تمہارے سامنے ہی کھڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. جب اتنا سنا تو عورت نے کہا اچھا آپ عمر ہیں؟ کہا ہاں میں عمر ہوں. فرمایا عورت عرض کرتی ہے میں نے سنا عمر بڑے جلالی ہیں، مگر آج پتا چلا غلط لوگوں کے لیے جلالی ہیں، صحیح والوں کے لیے تو بڑے نرم دل ہیں اور جمالی ہیں. سبحان بولو بولو زور سے بولو، زور سے بولو. مجھے آواز آئے سب لوگ بولو بلند آواز سے سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. ارے یار دوسروں کے کام تو آؤ، آسمان سے فرشتے آئیں گے مدد کرنے کے لیے. قدم قدم پہ ستارے ہوتے کے آئیں گے، تیرے نصیب میں تارے ہوتے کے آئیں گے. سہارا بن کے نکل گھر سے بے سہاروں کا، سہارا بن کے نکل گھر سے بے سہاروں کا. تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے. ختم کر دیں یا اور سنیں گے تھوڑی دیر؟ نہیں تم تو فجر تک سنو گے مجھے اندازہ لگ رہا دیکھ کر کے. مگر کل بارات بھی جانا ہے اور وہ بھی رامپور جانا ہے. ہاں کافی دور جانا ہے. پھر انشاءاللہ کبھی آنا ہوگا، سننا سنانا ہوگا. مگر فی الحال اتنا تو بتانا ہوگا کہ بارات
جس کے گھر سے جاتی ہے اس کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، وہ چاہے ہمارے، میں تو سب کے لیے کہہ رہا ہوں بھائی حضرت، موقع شادی کا آئے یا عقیقے کا، خوشی کا ہو یا غم کا، دامن شریعت کا تھامو مضبوطی سے، کسی حال میں نہ چھوڑو۔ میں نے بہتوں کو دیکھا غم میں تو اللہ بہت یاد آتا ہے، مگر بعضوں کو اس موقع پہ بھی نہیں آتا، ان سے بڑا ذلیل کون ہوگا؟ چلو غم میں تو آ ہی جاتا ہے، لیکن خوشی کے ٹائم پہ تو کہتے ہیں رے مولانا حسرت نکالنے دو دل کی، ارمان نکالنے دو، حسرت ایسے نکالو جیسے حافظ حسرت نکال رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ شادی اپنی ہے تو کوئی ڈیجا نہیں، باجا نہیں، کوئی اوٹ پٹانگ نہیں، ورنہ یاد رکھو شادی بیاہوں میں جو ڈی جے بجائیں گے فرشتے میں قبر بجا، یعنی قبر میں فرشتے بجا دیں گے، انہیں ہی سمجھ۔ ہاں آ جاتی ہیں کچھ شکایتیں ادھر سے، کسی نہ کسی کی یہ ایسا نہیں ہو کہ وہ حضرت ہم تو منع کر رہے تھے مگر وہ بہنوں ہی نہ مانے۔ کئی جگہ کی بات ہے، اچھا بات سچی بھی ہے، بہنوئی کو تو ایسے ٹائم پہ مکھیہ منتری سمجھ لو۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو غلط کام کا مشورہ دیں، اور جو اچھے کام کا مشورہ دیں، حضور کا میلاد کرائیں، ذکر شہادت امام عالی مقام کا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرائیں، وہ بہنوئی تو بڑا اچھا بہنوئی ہے، ورنہ پھر مصیبت کی ڈوئی ہے۔ بولو بولو۔ کبھی بھی موقع ہو شادی کا، عقیقے کا، تو جلسہ کراؤ یا گھر میں کم از کم قرآن خوانی کراؤ۔ سبحان اللہ۔ بولو بولو، زور سے بولو، زور سے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اگر خوشی دینا جانتا ہے تو وہ لینا بھی جانتا ہے، رلانا بھی جانتا ہے۔ نہ دولت سے نہ شہرت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ شہرت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ جب بھی موقع ہو، جن کی شادی ہو گئی ان کی تو ہو گئی، ان کا کیا ذکر کرنا ہوئی، جو باقی بچے ہیں ان سے سب سے کہہ رہا ہوں چلو ٹھیک ہے، اپنے گھر پہ حساب نہیں ہے تو اپنے مت کراؤ پروگرام، لیکن میرا مقصد یہ غلط مت کراؤ۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، آپ تو میرے اپنے ہیں، قریب کے بھی ہیں، ویسے بھی پڑوس کے یہاں سے ہی بات ہے، تو شادی کے موقع پہ نہ امام صاحب کی بات مانی اس نے، نہ کسی مفتی صاحب کی، نہ مولانا صاحب کی، نہ اپنے پیر صاحب کی، لے کے آیا ڈی جے، اور ڈی جو کے آگے، یعنی ڈی جے بج رہے تھے، ڈی جو کے آگے ریچھوں کی طرح نوجوان ناچ رہے تھے، بہت جگہ ہوا ایسا۔ بعد میں جو آئی ہے نا وہ لال سر والی ہوم منسٹر، اور اس نے آ کر کے جو ریل بنائی ہے تو پھر امام صاحب کے پاس اور کبھی مفتی صاحب کے پاس کہ حضرت اس مصیبت سے چھٹکارا کیسے ملے گا، اور یہ صحیح کیسے ہوگی، گھر میں بات ہی نہیں بنتی، کوئی تعویذ دے دو۔ تو مفتی صاحب نے مسکرا کے کہا بیٹا اب تعویذ نہیں، اب تو مولانا صاحب کو بھی لے جا کے لٹکا دے، کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ تو نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ شادی مصطفیٰ کی سنت تھی نکاح کرنا، تو نے سنت کو خرافات سے بھر دیا، تو نے اپنی شادی کو خرافات سے بھر دیا، سنت کا مذاق اڑایا تو نے، اس لیے اللہ ناراض ہو گیا، اور وہ دلہن جو تیرے لیے باعث برکت بنتی وہ باعث زحمت بن گئی تیرے لیے۔ کیا فائدہ ہوگا بھی جلسوں کا؟ میں نے تقریر کی، مجھ سے پہلے غلام ربانی صاحب نے تقریر کی، مولانا ظہیر صاحب نے تقریر کی، اور بھی تقریریں ہوئی، نعتیں پڑھی گئیں، میں بھی دعا کر رہا ہوں، بعد میں بھی دعا ہوگی، یا اللہ برکت عطا فرما، زوجین میں محبت عطا فرما، جو محبت سیدنا مولا علی شیر خدا اور سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان تھی، اس محبت کی خیرات عطا فرما۔ سب آمین بولیں، فرشتے بھی آمین بولتے ہیں، نہ جانے کس کی دعا قبول ہو، آنے والی دلہن تمہارے لیے باعث برکت بن جائے۔ یہ فائدہ جلسوں سے ہی تو ہوگا، بولو ذرا زور سے۔
جلسوں سے ہی تو ہوگا یہ فائدہ. اس لیے میں نے آپ حضرات سے یہ چند باتیں کہہ دیں. وقت بہت ہو گیا ورنہ میں اور بھی سناتا. اتنا ہی چاہو کہ دل بہل جائے, اتنا بھی نہیں کہ دم نکل جائے. ایک دفعہ مجھے اب تک یاد ہے, دوسرے خطیب صاحب نہیں آئے تو لگ بھگ 2.5 گھنٹہ تک آپ لوگوں نے تقریر سنی تھی. یہ ہمارے مولانا ظہیر صاحب نے جلسہ کرایا تھا یہاں, تب میں آیا تھا. لگ بھگ 2.5 گھنٹہ. پوچھو ان سے حضرت, لگ بھگ. ہاں دوسرے خطیب صاحب آئے نہیں, انہوں نے پتہ نہیں کیا ہو, مجبوری بنی کیا بنی. شارف پورے 2.5 گھنٹہ تقریر میں نے اس گاؤں میں, بلکہ اور زیادہ ہو گئے تھے. 3 بجے کے قریب لگ بھگ انہوں نے چھٹکارا دیا تھا. تو خیر تھوڑی دیر اور بول دیتا ہوں. لوگ فرمائش کر رہے ہیں کلمہ شریف پڑھیں بلند آواز سے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات, ہمارے گھروں میں جب شادی کا موقع آئے, بیٹی کی شادی ہو یا بیٹے کی, تو پہلے تو میں بتا چکا شریعت کا دامن مت چھوڑو, کسی بھی حال میں مت چھوڑو. میں کئی ایسی جگہ آپ کو بتا سکتا ہوں, اخبارات کی رپورٹ بتا سکتا ہوں کہ دولہا دلہن لینے کے لیے گیا لیکن واپسی میں جنازے آئے. کئی جگہ کے حادثے ہیں. تو زندگی کی ڈور اللہ کے دست قدرت میں ہے. کس کے دست قدرت میں ہے؟ اللہ کے دست قدرت میں ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں, اور یہ جملہ بھی کہوں گا, بھی میں اندر بیٹھا تھا تو میں نے ایک چیز بڑی اچھی محسوس کی کہ بیٹی والے جہیز دیتے ہی ہیں. اب اس میں بہت زیادہ غلو ہو گیا ہے, وہ قابل اصلاح ہے. لیکن مجھے ایک بات اچھی لگی کہ ان لوگوں نے نمائش نہیں کی بلکہ اپنے پہلے ہی بھیج دیا. یہ نمائش والا جو کام ہے نا, بہت سے کام تو یہ خراب کرتا ہے. نمائش, اب نمائش میں جو اس کے آس پڑوسی ہوتے ہیں ان کے دماغ میں بھی بات آتی ہے کہ بھئی اب ہمیں بھی ایسے کرنا پڑے گا. باقی بند مٹھی میں آپ نے اپنی بیٹی کو داماد کو کیا دے دیا, وہ جانے, وہ آپ کا داماد جانے. یہ نمائش جو ہوتی ہے نا حضرت, یہ بہت خطرناک چیز ہے. باقی اور چیزوں میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے, مگر نمائش تو بہت ہی خطرناک چیز ہے. نمائش سے کیا ہوتا ہے, تایا زاد بہنیں, چچا زاد بہنیں, خاندان کی اور لڑکیاں, اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ نمائش زیادہ کرتے ہیں تو نہ انہیں نیند آتی ہے نہ ان کے ماں باپ کو نیند آتی ہے. جو غریب آدمی بیچارہ چولہا نہیں جلا پا رہا ہے روزانہ, جس کا کھودنا روز کا پینا ہے, مشکل اس کا پیٹ بھر پاتا ہے, تمہاری نمائشوں کو دیکھ کر کے ذرا سوچو اس کے کلیجے پہ کیا گزرتی ہوگی. مسلمان کو کسی کا کلیجہ جلانے آیا ہے, مسلمان تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے آیا ہے. اور ہم نے کیا کیا آپ دیکھ لو. اس لیے یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی. میں سوچ رہا تھا تقریر میں بھی ذکر کروں گا, اپنی بیٹی کو جو بھی دو بارات آنے سے پہلے پہلے اس کے گھر پہ پہنچا دو, تاکہ نمائش کا نمبر ہی نہ آئے, نہ کوئی دیکھے اما دکھا کسے رہے ہو جب بیٹی کو دے رہے ہو. اور دوسری بات, دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نبیداری کرے دونوں خاندانوں میں, میاں بیویوں میں. ورنہ تم جہیز میں میاں 10 ٹائرہ ٹرک نہیں ہیلی کاپٹر بھی دے دو, اگر میاں بیوی میں نہیں بنے گی تو کیا فائدہ ہوا اس دولت کا. اور ایک جملہ اور سنو میرا, اللہ کے دیے سے بھلا ہوتا ہے, انسان کے دیے سے کیا بھلا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب عطا فرماتا ہے تو اپنے گھر دے اللہ خوب. بولو زور سے بولو ذرا. جس پہ 4 بیٹیاں 6 بیٹیاں, مزدور آدمی یا مڈل کلاس کا پوری رات سوچتا ہے کس طرح سے بچیوں کے ہاتھ پیلے ہوں گے. اس لیے نمائش کرنے سے پہلے یہ سوچو. یہ نئے اضافے تو مت کرو. بعض جگہ شادی سے پہلے نئے اضافے شروع ہو گئے. ارے چلو سماج کا حصہ ہے, ہم بھی سمجھتے ہیں ختم نہیں ہو سکتا, بہت سی چیزیں ہیں, نہیں کرو تو پھر رشتوں میں دقت آتی ہے, 1000 باتیں ہیں, لیکن ان میں نئی باتوں کا اضافہ تو مت کرو. کہیں 50 چل رہے ہیں شادی سے پہلے تو 50 ہی رہنے دو. یہ ناک اونچی کرنے کے چکر میں سیدھے 50 سے 1 لاکھ پہ کیوں جا رہے ہو, یا 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ پہ کیوں جا رہے ہو, 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ پہ کیوں جا رہے ہو. شادی سے پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں, اس میں اضافے نہ کرو. اس لیے کہ اضافے تمہارے لیے بھی نقصان کی گھنٹی ہیں اور دوسروں کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے میرے بھائیوں. اس لیے میں نے دیکھو بڑے دل کے ساتھ آپ حضرات سے یہ باتیں کہی ہیں, اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں. یار دیکھو یہ ہوتی ہے عالم ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک باپ کے یہاں بیٹی نہیں ہو رہی تھی,
اللہ نے دی منت اس نے مانگی تو اس نے کہا اپنی بیٹی کو جب شادی ہوگی تو جہیز میں وہ دوں گا جو پوری کائنات میں، یعنی اپنی بیٹی کو جہیز میں کائنات کی سب سے قیمتی چیز دوں گا، دنیا کی سب سے۔ وہ کیا دے؟ عالم صاحب کے پاس گیا، کہا حضرت میں نے منت مانگی تھی، میری بچی اب شادی کے قابل ہو گئے، اب میں کیا دوں جہیز میں؟ تو فرمایا بیٹا تم ایسا کرو، جہیز میں اپنی بیٹی کو قرآن دے دو، یہ وہ قیمتی چیز ہے جو حضور کا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر بیٹیوں کو جہیز میں جو قرآن دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے لوجک کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اسی وجہ سے یہ مروج ہوئی اور قرآن پاک کو جہیز میں دیا جانے لگا، وجہ اس کی یہی رہی ہوگی کہ ہماری بیٹیاں جا کر کے اپنی سسرال میں قرآن شریف کی تلاوت کریں گی، جب وہ روزانہ بعد فجر قرآن شریف پڑھیں گی تو گھروں میں کوئی انہونی ہونے والی بھی ہوگی تو برکت تلاوت سے وہ انہونی دور ہو جائے گی، اور وہ سسرال والے بھی خوش ہوں گے، چونکہ انسان برا کتنا ہی ہو مگر یہ چاہتا ہے مجھے بہو اچھی مل جائے، میرے بیٹے کی دلہن اچھی مل جائے، دولہا بھی یہ چاہتا ہے مجھے بیوی اچھی ملے۔ تو وہ جب پہنچے گی، وہ جا کر کے قرآن شریف پڑھے گی تو یقیناً اس کے دل میں محبتوں کے اجالے پھیل جائیں گے، اور تلاوت قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ گھر کی مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ مگر رونے کا مقام بتا دوں جاتے جاتے آخر میں، بیٹی کو جہیز میں قرآن دے دیا تو بیٹی نے بھی اور داماد نے بھی قرآن شریف کو جزدان میں سجا کر کے رکھ دیا طاق میں، اب اس پہ گرد و غبار جم رہا ہے، اپنے مکان کے کمرے کے پردے صاف ہو رہے ہیں، بیڈ صاف ہو رہا، بیڈ روم صاف ہو رہا، سب کچھ صاف ہو رہا ہے، لیکن جزدان پہ جمع ہوا گرد و غبار صاف کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ بتاؤ ہم پر عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ باپ نے تو جہیز میں اس لیے قرآن دیا کہ بیٹی روزانہ پڑھے گی قرآن، اور بیٹی نے کیا کیا؟ کھول کے نہیں دیکھا، کب دیکھا؟ 11 مہینے کے بعد رمضان میں دیکھا، اور پھر رمضان کے بعد پھر رکھ دیا عید کے دن، پھر دیکھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی، کب کھلتا اس کے علاوہ قرآن حضرت؟ جب گھر میں جھگڑا ہو گیا، پنچایت کی نوبت آئی تو کھاؤ قسم اٹھاؤ قرآن، معاذ اللہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن قسم کھانے کے لیے نازل کیا ہے۔ ارے نادانو، اگر روزانہ قرآن پڑھتے تو قسم اٹھانے کی نوبت ہی نہیں آتی، گھر میں جھگڑا ہی نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے گھر کے جھگڑے ختم ہو جاتے۔ لہرا کے لوگوں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے یہاں کے حفاظ و قرہ، میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں بطور خاص میرے بڑے عزیز ہیں مولانا ظہیر صاحب، یہ بڑی دلی محبت رکھتے ہیں بیچارے پہلے ہی سے، انہوں نے بھی بڑی جد و جہد کی، اور بھی جو علماء حفاظ و قرہ محنت کر رہے ہیں سب قابل تعریف، اللہ تعالیٰ سب کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ بچیوں کو پڑھانے کے لیے بھی بندوبست کیجیے، آپ ہے ماشاءاللہ، پڑھاؤ ان بچیوں کو، اور لہرے کا ایسا مثال قائم کرو کہ ہماری بیٹی دلہن بن کے کہیں پر بھی جائے تو وہاں سے یہ بات آئے کہ بھئی لہرے کے لوگوں نے کیا تربیت دی ہے ماشاءاللہ۔ بچی جب سے گھر میں آئی ہے، نہ تہجد کی نماز قضا ہوتی ہے، نہ 5 وقتہ نماز قضا ہوتی ہے، نہ روزانہ تلاوت قرآن قضا ہوتی ہے، اور لوگ مثال دیں کہ یہ جو دلہن آئی ہے جہیز لائی ہے یا نہ لائی ہے، سینے سے لگا کے قرآن لائی، یہ میں چاہتا ہوں۔ تو یہ آپ سب سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنی بچیوں کو بھی ضرورت کی تعلیم تو دلاؤ، قرآن شریف پڑھاؤ صحیح تلفظ کے ساتھ، اور کم از کم اردو کی جو کچھ کتابیں ہیں جیسے جنتی زیور ہے، سامان آخرت، جو آسان کتابیں ہیں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی، ان کتابوں کو پڑھا کر کے بچیوں کو دین کی ضروری تعلیم کا دلاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ پھر کبھی آنا ہوگا۔ میں تو بڑی تعجب و حیرت سمجھ رہا ہوں، اب بھی بڑی ہمت آپ لوگوں کی کہ ابھی تک آپ میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، ورنہ اتنی سردی میں میرے بھائیوں واقعی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور آپ لوگ یہاں پر رہے، موجود رہے، اب تک رکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جاتے جاتے یہ 3 مصرے پھر میں تقریر ختم کرتا ہوں، اس کے بعد سلام ہو جائے گا۔ ان کی جہاں میں جمع آنکھیں شیشہ بدن ہے میرا، بدن میرا ان کی بند موٹھی میں، ان کی بند موٹھی میں سارا پاک پن میرا، عاشق نبی ہو میں، وارث علی ہو میں،
میلا ہو نہ پائے گا حشر تک کفن سب پڑھیں میلا ہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا عرش سے پرے جا کے مصطفیٰ نے بتلایا ارے مصطفیٰ نے بتلایا یہ زمین بھی میری ہے یہ زمین بھی میری ہے اور ہے گگن ہے میرا گگن میرا یہ زمین بھی میری ہے اور ہے میرا آپ کے مولانا ظہیر صاحب ماشاءاللہ آپ کی بستی کا نام روشن کر رہے ہیں اور اسلام نگر میں بڑے محنتی آدمی ہیں خیر یہ ویسے اور جو آدمی محنتی ہوگا محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی بھی عطا فرماتا ہے اپنے کرم سے اللہ کرے یہ آپ کی بستی کا نام لہرا لہرے کو آپ ہلکے میں نہ لیں کبھی سوچیں کہ لہرا تو ہمارے گاؤں میں تو یہ لہرا جب لہر جائے نا تو ماشاءاللہ اس کی لہر بڑی دور تک جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں اللہ تعالیٰ سب کو شاد و آباد رکھے آپ کی فصلوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے اور جب فصلیں آ جائیں تو عشر ضرور نکالنا آخر میں مسئلہ بتا دو عشر ضرور نکالنا 1 کوئنٹل میں 5 کلو اس میں کنجوسی مت کرنا ابھی تو کہہ رہے ہو کہ 10 کلو بھی نکال دیں گے جب آ جاتا بعد میں سوچ رہے چلو دیکھ لیں گے نہیں دو اسے یہ سوچ کر کے یا اللہ 95 کلو جو بچا 1 کوئنٹل میں سے وہ بھی تو نہیں عطا فرمایا ہے میرے مولا اس لیے عشر ضرور نکالیں کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھ لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ